نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 153۔ اس میں اللہ تعالیٰ احد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو۔ صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جس وقت تم بھاگے جا رہے تھے، بھاگے سر پڑ دوڑے جا رہے تھے، تم پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھ رہے تھے، اور فرمایا تمہیں پریشانیاں آئی، غم پہنچے، زخم لگے تمہیں۔ فرمایا کہ پشیمانی پہ پشیمانی ایک تو یہ ہو گئی نا، جنگ ہو کے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، مسلمانوں کی وہ کامیابی ناکامی میں بدل گئی، یہ پریشانی۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انحراف، مال غنیمت کا اکٹھا کرنا، اللہ کے رسول نے اس بات سے روکا تھا۔ فرمایا کہ جس لوگ بھاگے جا رہے تھے تم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، فرمایا تم کو پریشانی پہنچی۔ پھر کسی نے یہ خبر افواہ پھیلا دی کہ حضرت محمد رسول اللہ شہید ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول کو مشرکین مکہ نے گھیر لیا، تو اس وقت مسلمانوں نے بڑی استقامت کا مظاہرہ فرمایا، جھنڈے کو نہیں گرنے دیا، اور اللہ کے رسول کے پاس مسلسل صحابہ کرام تھوڑی تعداد میں یا زیادہ تعداد میں ضرور رہے۔ اگر ایک بھاگ گیا دوسرا آ گیا، ایک بھاگ گیا دوسرا آ گیا۔ ادھر صحابیات مسلمانوں پہ یوں مٹی پھینک رہی تھی، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ حضرت محمد رسول اللہ تو میدان جنگ میں ہیں، تم کہاں بھاگے ہو؟ پھر صحابہ کرام وہاں سے واپس آئے، کسی نے افواہ پھیلا دی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام پہ یہ بہت شاق گزرا، صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ بعض صحابہ کہنے لگے ہم نے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے؟ اگر اللہ کے رسول نہیں دنیا میں رہے ہم بھی لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یوں اللہ کی راہ میں جان دے۔ فرمایا کہ جس وقت تم میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، تم کو ہمارا نبی بلا رہا تھا، آوازیں دے رہا تھا، اِلَيَّ يَا عِبَادَ اللَّهِ انی رسول اللہ، میری طرف لوٹو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر استقامت کا مظاہرہ فرمایا، وہاں بھی اللہ کے نام کو بلند کیا میدان جنگ کے اندر، فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول، تم میری طرف لوٹو۔ فرمایا جو لوٹ کر آئے گا فلاح الجنہ، وہ جنتی ہے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جس وقت کانوں میں یہ بات پہنچی تو صحابہ آہستہ آہستہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول کے ارد گرد اکٹھا ہونا شروع فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو غم پہ غم، پریشانی پہ پریشانی آئی۔ پریشانیوں کو کون دور کرتا ہے؟ پریشانیوں کو اللہ دور کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا۔ وہ آدھا کا واپ کا وہی لوگوں کو ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی پریشانیاں دیتا ہے، وہی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا، اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اگر اللہ کا حکم نہ ہو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی طاقت، ان کی فورسز اس وقت حرکت میں آتی ہیں، جوش میں، غیظ و غضب میں آتی ہیں، رحمت میں آتی ہیں، جس وقت اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جس وقت اللہ پاک جبرائیل کو حکم فرماتے ہیں، اسرائیل کو، ملک الموت کو، میکائیل کو، پھر وہ اس وقت حرکت میں آتے ہیں۔ کوئی دنیا کی طاقت کسی کو کوئی نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول آواز دے رہے تھے اے مسلمانوں تم میری طرف لوٹو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں کھڑا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جو
فوج کا سربراہ ہو بزدل نہیں ہونا چاہیے، دلیر ہونا چاہیے، جیسے کہ اللہ کے رسول میدان جہاد میں صحابہ کرام کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت گھمسان کی لڑائی ہوتی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول کے پاس پیچھے پھرتے، کوئی ادھر پھر رہا ہے ادھر، اللہ کے رسول بھرپور دفاع کرتے۔ جنگ حنین کے دن جس وقت اللہ کے رسول لڑ رہے تھے بنو حوازن سے، اللہ کے رسول فرما رہے تھے انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، انا النبی لا کذب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں جو بھالا تھا، اللہ کے رسول اس کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ کیوں؟ ابو سفیان اللہ کے رسول کو روکتے، اللہ کے رسول ذرا تحمل، بردباری، تحمل سے آگے کفار کا ایک بہت بڑا جنگ گھٹا ہے، تو ابو سفیان اللہ کے رسول کی اس دلدل کے لگام کو پکڑے ہوئے تھے۔ ابو سفیان ایسا آ گیا، پھر اللہ کے رسول جوش میں آ کر دلدل سے اتر گئے، فرماتے ہیں انا النبی لا کذب، لوگوں میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، انا النبی لا کذب، میں جھوٹا نبی ہوں۔ میدان حوازن کے مقابلے میں اللہ کے رسول نے جنگ حنین میں بڑا زبردست طاقت کا، جرأت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی دلیر شخص نہیں تھا، اللہ کے رسول سب سے جرأت مند، سب سے دلیر سے۔ بعض بیوقوف کہتے ہیں جی اللہ کے رسول رحمت للعالمین تھے، اللہ کے رسول نے کسی کو نہیں مارا۔ کیوں نہیں مارا اللہ کے رسول نے کسی کو؟ میدان جنگ میں سروں کو نہیں گنا جاتا، ایک آدمی کتنے سر قلم کرتا ہے، ایک آدمی کتنے سر کاٹتا ہے، کتنے لوگوں کو واصل جہنم کرتا ہے۔ بس جو میدان جنگ میں آ گیا اس کا فرض ہے وہ جرأت مندی کے ساتھ جہاد کرنے لڑے۔ فرمایا فضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں کے اوپر تم تلواریں برساؤ۔ فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، یہ نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول خود جہاد کا حکم دے، خود جہاد نہ کریں، خود تلوار چلانے کا حکم دے، خود تلوار نہ چلائیں۔ میں لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول تو خود بہت بڑے ایک سپہ سالار اعظم، تمام لوگوں کے لیے، تمام جرنیلوں کے لیے کائنات میں جتنے جرنیل ہیں سب سے بڑھ کر جرنیل حضرت محمد رسول نے۔ اللہ کے رسول نے میدان جنگ میں مقابلہ کیا دشمن کا، اور ایک پالیسی تھی کہ جب تم نے جہاد کرنا ہے تو ان بنیادوں پہ تم نے جہاد کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو جنگ احد کے دن جو آزمائشیں یا مصیبتیں آئیں اس لیے آئیں کہ آپ کنتر ہو جائیں، آپ ان مصیبتوں کو بھول جائیں، آپ ان مصیبتوں کو بھول جائیں، آپ پریشان نہ ہو۔ جو آپ کو ناکامیاں تھی، جو ناکامیوں نے آپ کا تعاقب کیا، ان ناکامیوں پہ آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، ان پہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ کے لیے تم اچھی تیاری کرو، آئندہ کے لیے جو اب تمہارے اندر یہ خامی یا کمزوری پائی گئی ہے، آئندہ ان کمزوریوں اور خامیوں کا تکرار نہ ہو، آئندہ ان خوبیوں کا آپ ارتکاب مت کریں، ان سستیوں کا، ان کاہلیوں کا جو تم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ دیکھیں اگر کوئی شخص اجتہادی بصیرت سے بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو کس قدر وہ پستی پہ چلا جاتا ہے، جیتی ہوئی جنگ ہار جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یا کوئی قوم شروع سے لے کر آخر تک اللہ کے رسول کی مخالفت ہی کرتی جائے، اس شخص کو کیسے عزت مل سکتی ہے، کیسے دنیا میں جا وش میں مل سکتی ہے؟ اس شخص کو، اس شخص کے لیے عزت نہیں ہے، اس شخص کے لیے ذلت ہی ذلت ہے۔ یہ اسلام سے سارے وہ انحراف اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا تم نے جنگ احد کے دن نافرمانی کی، اچھا فرمایا میں غفور الرحیم بھی ہوں، میں جانتا بھی ہوں۔ فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، یہ جو تم نے عمل کیا، یہ کام کیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ نہیں ہے اللہ سے اس کے عواقب یا اس کے نتائج
اللہ کو علم نہیں تھا، اللہ ان سے بے خبر تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری نشتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا علیم بذات الصدور، دل کی دھڑکنوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اور لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پہ کوئی چیز مخفی نہیں ہے، خواہ زمین میں ہو یا آسمان میں۔ 7 زمینوں کے اندر ایک کیڑا ہو، ایک پتا ہو، ایک بال ہو، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اگر ایک پتا ہے اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی صفت ہے بصیر، اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز یہاں ہے اللہ کے آگے۔ اللہ اس سے آگاہ ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ تعالیٰ خبردار ہے ہر چیز سے، اللہ کے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے عمل اللہ سے مخفی نہیں ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو سالار اعظم ہو، سپہ سالار ہو، وہ سب سے دلیر، سپہ سالار کو سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کے رسول کی بات ماننی چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، سستی سے بھی نہیں کرنی چاہیے، کاہلی سے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور کاہلی اور سستی کرے گا تو کامیابیوں کو اللہ ناکامیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی منشا اور اللہ کی رضا کے مطابق جہاد کریں، اور اللہ کے دشمنوں کو ہم ایسے ماریں جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دشمنوں کو مارا ہے۔ دیکھیں، جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، جو اللہ کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اللہ کا دشمن ہو وہ ہمارا دوست ہو، کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔